رات کو جب محسن نقوی کی انسلٹ ہو رہی تھی کرکٹ کے اسٹیڈیم میں تو قرآن مجید کی وہ آیت بار بار یاد آ رہی تھی، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ یقین مانیے ایمان اتنا پختہ ہو گیا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ عہدے دے کر بندوں کو ذلیل کروا دیتا ہے، بے عزت کروا دیتا ہے، اور بعض اوقات عہدے لے کر ان کو عزت سے نواز دیتا ہے۔ اب آپ کے سامنے محسن نقوی کی مثال ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ کوئی معمولی آدمی بھی ہوتا نا تو وہ اس سٹیج پہ نہ چڑھتا، اس وجہ سے بھی کہ حالات پہلے بتائے جا رہے تھے۔ جنہوں نے ٹرافی کے ساتھ جو وہ کپتان کھڑے ہوتے ہیں وہ نہیں کھنچوائی تصویریں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے ٹرافی نہیں لیں گے، تو بھائی آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ بھلا کیا کریں؟ جس نے ساری زندگی اخبار چلایا اور ٹیلی ویژن چلایا ہو، اس کو کیا پتا کہ ڈپلومیٹک جو نارمز ہیں یا خطرے کو پہلے بھانپ لینا آپ کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عہدے دیے ہیں، آپ جنرل صاحب کے رشتہ دار ہیں، آپ اوپر آ گئے۔ 24 کروڑ لوگوں کی رات کو انسلٹ ہوئی ہے، جی ہم نے ٹرافی نہیں دی، تو بھائی آپ کا کون سا اصولی موقف ہے؟ ٹرافی کسی نے چاٹنی ہے؟ کون ٹرافیاں گھر لے کے جاتا ہے؟ ٹرافیاں تو پڑی ہوتی ہیں میوزیم میں، دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ اصل تو ریکارڈ ہوتا ہے، انہوں نے 10ویں دفعہ آپ کو ٹھوک دیا ہے، اور ہم اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں۔ کیا اصولی موقف ہے تو آپ لوگوں کا؟ کیا بات ہے! لیکن ہرس ہے مسلمانوں کی، ہرس، عہدوں کی ہرس، پیسے کی ہرس۔ آپ جو تھے وزیر داخلہ تو آپ کا جانا بنتا تھا۔ پہلی بات تو ہے آپ یہ کرکٹ میں لینے کیا آئے ہیں؟ کیا آپ کی کنٹریبیوشن ہے کرکٹ میں؟ کیا انڈیا کا جو سورو گنگولی ہے وہ کبھی اسٹیڈیم میں نظر آیا؟ وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ اسٹیڈیم میں بیٹھے گا کوچ، اسٹیڈیم میں بیٹھیں گے کھلاڑی، ان کو سپورٹس کرنے والے، جو ان کو لانے والے ہیں وہ پیچھے بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کا سوچ کا معیار ہے جو آپ میں نہیں ہے۔ آپ بڑھ چڑھ کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو چلے نا۔ یہ پاکستان کو آپ نے رات کو بڑا ہی دکھ پہنچایا، پاکستان کی مٹی پلیت ہوئی ہے۔ یہ جو کالک ملی گئی ہے نا پاکستان کے چہرے پر، یہ کئی سالوں تک یہ ایک درسی کتب میں پڑھائی جائے گی، انڈیا نے جو رات کو آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اور حد دیکھیے، آپ اس بات پہ راضی ہو گئے کہ چلو آپ سے ٹرافی نہ لیں، کسی اور سے لے لیں۔ انہوں نے شرط کیا رکھی؟ موصوف سٹیج سے نیچے اترے۔ اندازہ لگائیں، سٹیج سے نیچے اترے، پھر جا کے انہوں نے یہ کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹرافی نہیں لیتے۔ تو آج کی جو انہوں نے واردات ڈالی ہے وہ تو کمال کی واردات ہے۔ اب آپ پاکستانی ہیں، روتے رہیں، چیختے رہیں اور سیاست میں نہ لائیں۔ کیوں جی سیاست میں نہ لائیں؟ آپ وزیر داخلہ ہو کے کرکٹ میں آ گئے ہیں تو آپ سیاست نہیں لائے کرکٹ میں؟ آپ کی جگہ پہ یہاں پہ رمیز راجہ ہوتا یا کوئی اور عامر سہیل ہوتا تو کیا یہ پھڈے پڑنے تھے؟ وہ جاتے ہی نہ، وہ اپنا کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کے واپس آ جاتے۔ تو یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو آپ لوگوں نے حشر کر ڈالا ہے نا، آپ کی انسلٹ ہر روز ہونی ہے۔ اب وہ کدھر گئی جی آپ کی وہ ساری پلانیں؟ ایٹمی پاکستانی ملک ہے اور تھو تھو کر رہی ہے دنیا، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے صرف سوچا ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو کاش آپ کو سمجھ آ جاتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا۔ اصل میں تو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو، آپ کا کیا جانا ہے؟ جمعہ 8 دن ہے، آپ کو پہچانے کا بھی کوئی نہیں۔ آپ کسی دنیا کے کسی دیش میں بیٹھے ہوں گے فیملی کے ہمراہ۔ یہ جو اس ملک میں رہنے والے ہیں نا، یہ ساری زندگی انڈیا کی اس چپیڑ کو برداشت کرتے رہیں گے۔ وہ جب بھی کوئی بات کرے گا پہلی بات ہی یہی ہوگی کہ انڈیا نے یہ کیا تھا۔ ہوئے ہوئے، ملک کا وزیر داخلہ ہو اور اس کو کوئی سٹیج سے اتارنے کی دھمکی دے، ہوئے ہوئے، اے پاکستان، اے قائد اعظم، آج قبر میں بھی روتا ہوگا کہ میں نے اس ملک کی باغ دوڑ کن لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے۔ ہائے! اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے عزت کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو شخص رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو آج آپ لوگوں پہ رحم نہیں کیا گیا۔ انصاف کرو پاکستان کے اندر، پھر آپ کے ساتھ دنیا سلوک کرے گی انصاف کا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، روتے رہیے پاکستانی۔